گھر میں داخل ہوتے ہی بھابھی نے اسی بغل میں دبوچ لیا۔ اس اچانک حملے سے وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ بھابھی، اس کے منہ سے بلند آواز نکلنے کو تھی کہ بھابھی نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ چپ رہنے کا اشارہ تھا۔ وہ بھابھی کی مسکراہٹ سے مطمئن ہوئی۔ اس مسکراہٹ کا مطلب بھی سمجھ آ گیا، لیکن وہ بھابھی کے بغل میں اسی طرح دبی گھسیٹی ہوئی سامنے والے کمرے میں آ گئی جہاں بھابھی نے اسے چھوڑا اور سیدھی کھڑی ہو سکی۔ بھابھی نے خوشگوار مسکراہٹ سے اور آنکھیں نچاتے ہوئے کہا، وہ لوگ آئے ہیں۔ وہ کون؟ اس نے گردن سہلاتے ہوئے بھابھی کو پیار سے گھورا، پھر خود ہی بولی، جانے کون لوگ ہیں؟ ان کی خاطر آپ نے تو میری گردن ہی مروڑ ڈالی۔ تیرا پتہ ہے نا، اسی لیے گھر میں کیا داخل ہوتی ہے سنگے طوفان لے آتی ہے۔ شور شرابہ ہلا گلا تیری عادت جو ٹھہری۔ سو تو ہے بھابھی، اسی لیے میں نے دروازے میں ہی تجھ پر قابو کر لیا تھا۔ خالی پتہ بھی دیتی تو میں چپ چاپ چلی آتی بھابھی۔ تم اور چپ چاپ؟ ہاں بیلا رانی، کیا میں تمہیں جانتی نہیں ہوں؟ بیلا نے مسکرا کر بھابھی کو دیکھا، اس کے گال پر پیار کیا اور کتابیں پلنگ پر پھینکتے ہوئے ایک دم سے بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ بھابھی نے مسکرا کر ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ آج کوئی قصہ ویسا نہیں سننا، بس جلدی سے کپڑے بدلی کرو اور ہاتھ اور بال بنا لے۔ یہ سب کیوں بھابھی؟ بیلا، تمہیں وہ لوگ دیکھنے آئے ہیں تو دیکھ لیں۔ ہائے، تیرا تو مغز ہی خراب ہے، کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ بھائی نے ماتھے پر ہتھیلی ماری۔ بیلا اسے ستانے کو بالکل ہی انجان بنتے ہوئے بولی، آخر کون لوگ ہیں وہ؟ وہی کون؟ بھائی وہی جو تمہارے رشتے کے لیے اچھا جان گئی تھی نا۔ اب تو بڑا اصرار کر رہے ہیں۔ بھائی بہت ہی بھلے لوگ ہیں۔ بھلے کیسے ہوں؟ مجھے آپا کے ولیمے میں دیکھا اور لٹو ہو گئی، تو بھلے کیسے ہوں گے بھابھی؟ بھابھی ہنس کر بولی، بھلے ایسے کہ بیٹے کی فرمائش ٹال نہیں پائیں، اس نے تمہیں دیکھا، پسند کیا۔ ہائے اللہ بھابھی، بیلا ہڑبڑا سی گئی۔ ہاں بیلا، لڑکے نے تجھے انیلا کے ولیمے پر دیکھا تھا، شہریار کا دوست ہے، وہ اس کی بارات پر بھی یہاں آیا تھا، تو تب نہیں دیکھا تھا۔ مجھے کیا نہیں دیکھا ہوگا، وہ لوگ تو بس یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ولیمے پر دیکھا۔ تم نے شاید اس کی امی کو کھانے بھی پلیٹ میں ڈال کر دیا۔ ہاں بھابھی، کھانے کی میز پر تو لوگ ٹوٹے پڑے تھے اور وہ بیچاری ہاتھ میں پلیٹ لیے کھڑی تھی۔ میں نے ان کے لیے کھانا پلیٹ میں نکالا، ان کے لیے کرسی سیدھی کی، سامنے میز پر رکھی اور پانی کا جگ اور گلاس لا کر ان کے سامنے رکھا۔ آنٹی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دے دیجیے گا، یہ بھی کہا۔ ویسے میں تھوڑی دیر کے بعد خود بھی پتہ کرتی رہوں گی۔ اور وہ بولی کہ تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ میں نے بولا بیلا، اور اسی وقت ان کا وہ بیٹا بھی آ گیا۔ میں تو گھبرا کر شرما کر بھاگ اٹھی۔ مجھے کیا پتا تھا وہ میرا گھر تک پیچھا کریں گے۔ خوش بخت ہو بیلا، اتنا اچھا رشتہ ہے، اتنے اچھے لوگ ہیں اور اتنے خلوص سے رشتہ مانگنے آئے ہیں، باوجود اس کے کہ انہیں آنے سے منع کر دیا گیا تھا، بالکل پھر بھی آ گئے۔ تیرا نصیب کھینچ لایا ان کو۔ پکے ڈھیڑ لگتے ہیں بھابھی۔ ارے ڈھٹائی کریں گے تو رشتہ ملے گا نا، ورنہ امی ابو کا تو وہی خیال ہے، وہی رواداد۔ امی تو ان کے آنے پر خاصی جذبس ہو گئی، اور میں نے ہی سمجھایا، ورنہ تو وہ ڈرائنگ روم میں بھی نہیں جا رہی تھی۔ بیچاری لوگ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بھابھی نے اس کا کان پکڑ کے اسے بیڈ سے اٹھایا اور غسل خانے کی طرف دھکیل دیا۔ بس اب باتیں بند، جتنا مار لیں منہ پر، اور ہاں باہر بھی ٹھیک سے بنا لینا۔ ابو بڑے برہم تھے جب ابا نے یہ رشتے والی بات انہیں بتائی تو۔ ارے مجھے پتا ہے بیلا سب کچھ، تو پھر بھی تیار ہونے کو کہہ رہی ہیں تو دماغ چاٹ لے میرا۔ جا کر بھابھی وہیں کھڑی اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ بیلا کے لیے جو رشتہ آیا تھا ہر لحاظ سے موزوں اور اچھا تھا۔ اچھا بھی کیا، بہت ہی اچھا تھا۔ بھابھی کی دلی خواہش تھی کہ یہ رشتہ ہو جائے، ایسے رشتے قسمت سے ہاتھ لگتے ہیں، لیکن دال گلتی نظر نہ آئی تھی۔ گھر کے حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ بیلا احمد سعید کی تیسری بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے اور بڑی دو بیٹیوں کی شادی کر چکے تھے، متوسط طبقے کے آدمی تھے، گرینڈ آفیسر تھے، لیکن نوکری کا بھرم بھی رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔
وہ تو بڑا بیٹا شادی کے بعد بھی ساتھ ہی رہتا تھا، بہو اچھے گھرانے کی مل گئی تھی، اس لیے بیٹا مل کر گھرداری کا بوجھ اٹھا رہے تھے۔ لیکن مہنگائی اتنی تھی کہ باپ بیٹا مل کر بھی بوجھ اٹھا نہیں پا رہے تھے، بلکہ گھسیٹ رہے تھے، بس بھرم بنا ہوا تھا۔ بیٹے کی شادی 4 سال پہلے ہوئی تھی، خوش قسمت تھے، بہو بہت اچھی مل گئی۔ مل جل کر رہتے ہوئے بھی اسے کوئی پریشانی نہیں تھی، اپنے سسر احمد سعید اور ساس رابعہ کو ماں باپ سمجھاتی، اور بیلا سے تو وہ بہت ہی پیار کرتی تھی۔ راشد کی شادی کی دوسرے ہی سال بینا کا رشتہ مل گیا۔ احمد اور رابعہ نے تاخیر نہیں کی، جھٹ منگنی پر پٹ بیاہ والی بات کی۔ باپ بیٹے سے جو بن پڑا اس کی شادی پر وہ خرچہ اٹھا، قابل برداشت تھا۔ رابعہ جیسی سگھڑ سیانی عورت نے خاصا جہیز جمع کر رکھا تھا، احمد نے بھی کچھ روپیہ جمع کر رکھا تھا، کچھ قرضہ لیا، شادی کرنا تھی، قرضے ورضے تو اتر ہی جانے تھے۔ اینا اور انیلا کی شادی بھی 2-2.5 سال کا وقفہ تو آیا، لیکن اس وقفے میں بمشکل کمر ہی سیدھی ہوئی۔ قرضہ بھی ابھی پورا نہیں لوٹ آیا تھا کہ چھوٹے موٹے قرضے راشد نے بھی اتار دیے تھے۔ لیکن خوش بختی یہ تھی کہ انیلا کے لیے بھی بہت ہی اچھا رشتہ آ رہا تھا۔ لڑکا انجینئر تھا، فیملی مختصر اور کھاتی پیتی تھی۔ باپ اور ماں نے حامی بھرنے سے پہلے اپنی مالی حیثیت ان پر واضح کر دی تھی۔ انہوں نے بڑے خلوص سے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، ہمیں صرف انیلا چاہیے، جہیز کی فکر ہی نہ کریں، جو کچھ بھی دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے، ہماری طرف سے آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے اتنی تسلیاں دی تھی کہ سب مطمئن ہو گئے تھے، احمد صاحب، رابعہ بیگم، ان کا بیٹا راشد اور بہو آسمہ، سبھی نے یہ رشتہ کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جہیز کے بارے میں بھی سبھی پریشان تو تھے، لیکن ایک دوسرے کو تسلی دے رہے تھے۔ بہو نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، شادی کے لیے 4-5 مہینے کی مہلت لے لیتے ہیں، مطالبہ تو ان لوگوں کا کوئی نہیں ہے، اپنی خوشی اور حیثیت سے ہی کرنا ہے سب کچھ، پھر بھی بیٹا ہزاروں روپے درکار ہیں، سسر نے پریشان سا جواب دیا۔ بینا کے لیے تو خاصا جہیز جمع کر رکھا تھا میں نے، پر اس کے لیے تو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ زیور تو ہے نا آپ کے پاس امی؟ بیٹے نے کہا، تو زیور بھی کون سا 100 تولے ہے، یہی 5 تولے تو ہے، پہلے بھی تو بینا کو دیا ہے نا، تو پہلے ہی آپ حصے کر لیتی نا، بینا کا تو کافی سونا ملا، 15 تولے تو ہوگا، تینوں بیٹیوں کے لیے کا رکھنا تھا نا۔ اچھا چلو بیٹا، جو ہوا سو ہوا، اب سوچو کیا کرنا ہے، بہو آسمہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میرے پاس کچھ روپے بھی ہیں اور سونا بھی، آپ وہ لے لیں، اللہ نے چاہا تو میرے لیے پھر بن جائے گا۔ لیکن سسر احمد نہیں مانے کہ بہو کا زیور لے کر بیٹی کو دیا جائے۔ خیر، رشتہ طے ہو گیا تھا، جیسے تیسے شادی کرنا تھی۔ باپ بیٹا دوڑ دھوپ میں لگ گئے، جانے کہاں کہاں سے کس کس وعدے سے پیسہ اکٹھا کیا تھا اور بہن کی شادی کر دی۔ انیلا کے سسرال والوں نے کہا تو یہی تھا کہ انہیں جہیز کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سب زبانی جمع خرچ تھا، جہیز ان کی توقعات پر پورا نہیں اترا، جس چیز کی توقع کی تھی انہیں ملی نہیں، تو برملا انیلا کو احساس دلایا گیا کہ انیلا بیچاری دم بخود رہ گئی۔ لیکن قسمت اچھی تھی، شوہر اچھا تھا، گھر والے کوئی بات بتاتے یا طنز کرتے تو انیلا کی پوری طرف داری کرتا، پھر بھی باتیں احمد صاحب اور رابعہ بیگم تک پہنچ گئی تھی، بھیا اور بھابھی کو بھی سب کچھ پتہ چل گیا۔ انیلا میکے آتی تو ساس کوئی نہ کوئی فرمائش کر دیتی، شروع کی بات تھی، انیلا کے قدم سسرال میں جمنا ضروری تھے، اس لیے تنگی برداشت کر کے بھی فرمائشیں پوری کرتی جا رہے تھے۔ اس بیٹی کی شادی کا سخت تجربہ ہوا تھا، لیکن کیا کرتے، دل کو یہی تسکین ملی تھی کہ داماد سمجھدار ہے، انیلا کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ پھر بھی انیلا ہی کے ولیمے پر ان لوگوں نے بیلا کو دیکھا تھا۔ حمید صاحب نے بہت امیر کبیر تھے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، لاکھوں کما رہے تھے۔ اسد ان کا اکلوتا بیٹا تھا، MBA کرنے کے بعد وہ بھی اپنے باپ کے کاروبار میں شریک ہو گیا تھا۔ وجیہ باوقار سا لڑکا تھا، بہت شریف اور سلجھا ہوا بھی تھا۔ انیلا کے شوہر شہریار کا دوست تھا، بیلا کو ولیمے کی دعوت میں دیکھا تھا، یہ من مونی سی لڑکی دل میں اتر گئی تھی، اور اتفاق کی بات اس کی امی کو بھی یہ لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ بیلا نے بڑی عزت اور تعظیم سے ان کو کھانا جو لا کر دیا۔ اس کا تعلق جس گھرانے سے تھا یا جو اس کے مالی حیثیت تھی، اس کے لیے رشتوں کی کمی نہ تھی، لیکن بات تو دل کی تھی۔
دل کے کسی چور خانے میں بیلا چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ سو ماں بیٹے کی پسند تھی، اس لیے انہیں رشتہ طلب کرنے میں کوئی دقت درکار نہیں تھی۔ شہریار کی شادی کے کچھ ہی ہفتے بعد اسد کی امی ان کے ہاں آئیں اور اپنا مدعا بیان کیا۔ بیلا ہمیں بہت اچھی لگی ہے، انہوں نے شہریار کی امی سے کہا۔ اسد میرا اکلوتا بیٹا ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ انیلا آپ کی بہو ہے اور بیلا کی بہن، کیا آپ اس سلسلے میں ہماری کچھ مدد کریں گے؟ شہریار کی امی نے ادھر ادھر دیکھا، انیلا قریب نہیں تھی تو جھٹ سے بولی، جہیز وہیز کچھ نہ ملے گا آپ کو، ہماری بہو جو 4 چیزیں لے کر آئی ہے آپ نے بھی دیکھی ہوں گی۔ اسد کی امی ہنس پڑی، بڑی ملائمت سے کہا، ہمیں تو جہیز نہیں چاہیے، یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، بہن جہیز بڑا ہو تو اپنے ہی بیٹے کی شان ہوتی ہے، کم ملے تو سب کو محسوس ہوتی ہے، مال ضرور ملتا ہو چاہیے، اپنا اپنا خیال ہے بہن، میں تو سمجھتی ہوں قیمتی اور اعلیٰ مال تو بیٹی ہوتی ہے جو ماں باپ دے رہے ہوتے ہیں، اس جگر گوشے سے قیمتی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ شہریار کی امی نے منہ بنایا، یوں جیسے کونین کی کڑوی گولی نکلی ہو۔ انیلا آ گئی تھی اس لیے انہوں نے اسد کی امی کو اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ انیلا بیٹی، اسد کی امی نے بڑے پیار سے کہا۔ جی آنٹی، مجھے تم شاید نہیں پہچانتی، میں شہریار کی دوست اسد کی امی ہوں۔ جی آنٹی، مجھے شہریار نے ابھی بتایا ہے، بیٹے میں ایک خاص مقصد کے لیے آئی ہوں۔ جی فرمائیے آنٹی۔ میرا بیٹا اسد ہے نا؟ جی، ایک ہی بیٹا ہے میرا، اپنے ڈیڈی کے ساتھ بزنس میں شریک ہے۔ جی، مجھے اس کی شادی کرنی ہے، لڑکی تلاش کر رہی تھی تو وہ مل گئی۔ جی آنٹی، تو وہ لڑکی تمہاری بہن ہے بیلا؟ کیا آنٹی؟ اس کی حیرانگی پر اسد کی امی بڑی خوبصورت انداز میں مسکرائی، سر سے بات میں سر ہلایا، اور اسد نے بھی اسے تمہارے ولیمے پر دیکھا تھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ انیلا سمجھ گئی کہ بیلا اسد کو بھی پسند آئی ہے، اس کا من خوشی سے بھر گیا، لیکن خاموش رہی۔ ہمیں بیلا کا رشتہ چاہیے بیٹا۔ بیلا کا رشتہ کہیں طے تو نہیں ہوا نا؟ جی ابھی نہیں ہوا آنٹی۔ تو بس پھر ٹھیک ہے بیٹا، شہریار اسد کو اچھی طرح جانتا ہے، دونوں بہت گہرے دوست ہیں، کوئی بات ایک دوسرے سے چھپی نہیں ہے، تم اس کی تسلی شہریار سے کر سکتی ہو، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں اس معاملے میں؟ رشتہ طے کرنا یا نہ کرنا تو امی اور ابو کا کام ہے نا؟ وہ ہنس کر بولی، ارے بیٹا تم ہماری خواہش اپنے امی ابو تک بس پہنچا دینا، پھر ہم خود ہی ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے آنٹی۔ انیلا اور شہریار دوسرے دن گھر گئے۔ انیلا نے بھابھی سے بات کی، بھابھی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ارے انیلا، ہماری بیلا تو بہت لکی ہے بھائی۔ ہاں بھائی، رشتہ بہت اچھا ہے، شہریار نے مجھے ان کے متعلق سب کچھ بتایا ہے، بڑی شاندار کوٹھی ہے، بھرپور بزنس ہے، بس سمجھ لیں کہ بہت امیر کبیر لوگ ہیں، لڑکا پڑھا لکھا ہے، شکل و صورت کا بھی بہت اچھا ہے، شریف ہے، اور کیا چاہیے بالکل، اور پھر اتنے خواہش مند ہیں وہ لوگ کہ امی سے بات کریں نا بھابھی، تم خود ہی بتا دو نا انہیں، پلیز آپ کہہ دیں ان سے، وہ لوگ آنا چاہتے ہیں۔ پھر ساس سسر نے بہو کی زبانی جب بیلا کے رشتے کی بات سنی تو سوچ میں پڑ گئے۔ یہ سوچ مہینوں پر پھیل گئی۔ رشتہ بہت اچھا تھا، لیکن احمد صاحب اور رابعہ بیگم بہت مجبور تھے۔ انیلا کی شادی پر لیا ہوا قرض ابھی جوں کا توں قائم تھا، ابھی تو اس کے سسرال والوں کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں ہی بمشکل آمدنی میں سے پوری کی جا رہی تھیں، ایک پائی بھی نہ بچ پاتی تھی کہ قرضے کے سلسلے میں دے سکیں، بڑی پریشانیوں نے گھیر رکھا تھا۔ انیلا دوسری بار بھی اسد کے امی کو پیغام لے کر آئی۔ امی ابو اور بھائی بھابھی سب رات کو کھانے پر بیٹھے تھے۔ انیلا نے بھابھی سے تو بات کی تھی، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا کہ بھائی ابا اور امی سب اب خود ہی بات کرو۔ بھابھی رشتہ بہت اچھا ہے، گنوانا نہیں چاہیے۔ میں کیا کہوں انیلا، وہ گھر کے حالات ہی ایسے ہیں، ابھی تو تمہاری شادی کی ہے۔ خیر، کھانے کے بعد جب بیلا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، علینا نے ہولے ہولے بات پھر چھیڑی۔ احمد صاحب اور رابعہ بیگم کچھ نہیں بولے۔ کیا سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ لوگ بہت اصرار کر رہے ہیں، باقاعدہ رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں، انہیں منع کر دو بیٹا، احمد صاحب نے گمبھیر آواز میں کہا۔ منع کر دوں ابو؟
ہاں لیکن ابو، لیکن کیا بیٹا؟ رشتہ تو واقعی ہر لحاظ سے اچھا ہے، ایسے رشتے قسمت سے ملتے ہیں۔ تو پھر ابو، پھر کیا کیا جائے بیٹا؟ رشتہ طے کر لیں تو شادی کہاں سے کریں گے؟ اب تو ہمارے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، قرضے کا بوجھ ہے سر پر۔ تمہارے بھائی بھابھی اتنے اچھے نہ ہوتے تو جانے تمہاری شادی بھی نہ کر پاتے۔ بہرحال تم ان سے معذرت کر لو، ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ شادی تو کیا منگنی بھی کر سکے۔ تم بچی نہیں ہو، گھر کے حالات تو تمہیں بہتر طریقے سے علم ہے۔ ابا جی، وہ لوگ جہیز نہیں چاہتے، آپ لوگ 3 کپڑوں میں بھی بیلا کو ودا کر دیں، نہ تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ ارے بس کرو انیلا بیٹا، رابعہ بیگم جلے دل سے بولی، تمہارے سسرال والے بھی تو یہی کہتے تھے نا؟ انیلا نے سر جھکا کر کہا، سب لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا امی، کیا پتا وہ ان لوگوں سے بھی زیادہ لالچی ہوں۔ ہاں، کہا تو کچھ بھی نہیں جا سکتا۔ اب کے بھیا بولے، بیٹا بیلا بھی اتنی بڑی نہیں ہے ابھی کہ رشتہ فوری طور پہ طے کر دیا جائے، 2nd ایئر میں پہنچی ہے، ابھی وہ پڑھ لے تو اس کی شادی کا سوچوں گا، احمد صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ بھابھی نے خاموش نگاہ انیلا پر ڈالی، لیکن احمد صاحب بھی سچے تھے، کیا کرتے، کہاں سے لاتے پیسہ؟ اب تو کوئی ایسا آدمی بھی نظر نہیں آتا تھا جس سے سالوں کا وعدہ کر کے قرض لیا جا سکے۔ رابعہ بیگم کے پاس بھی اب کچھ نہیں تھا، بیلا کے 2-4 جوڑوں کے سوا۔ زیور کی صورت میں صرف ایک انگوٹھی بچی تھی ان کے پاس۔ احمد صاحب نے انیلا سے صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ ان لوگوں کو جواب دے دیں، بیلا کی شادی ابھی نہیں کرنی، 4 سال بعد دیکھیں گے، فی الحال ان کے ذہن میں کافی بوجھ ہے۔ اس نئے بوجھ کو لادنے کی قطعی گنجائش نہیں ہے۔ انیلا اور بھابھی نے ایک دوسرے کو بڑی مایوسی سے دیکھا۔ پھر انیلا نے جب اسد کی امی آئی تو صاف طور پر اپنے والدین کی مالی حالت بتا دی۔ تنخواہ داروں کے حالات اسد کی امی سے چھپے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے نرمی سے انیلا کو سمجھایا، بیٹا میں جانتی ہوں کہ مہنگائی کے زمانے میں ایماندار تنخواہ کے لیے سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر تمہارے والدین نے چند ہی مہینے پہلے تمہاری شادی کی ہے، ظاہر ہے اس وقت تو وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ شادی کا بوجھ اٹھا سکے۔ بالکل یہی بات ہے، جب میں ان کی مالی حالت سمجھتی ہوں بیٹا تو پھر وہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور صرف بیلا چاہیے بیٹا، میں ہر طرح سے انہیں تسلی دینے کو تیار ہوں۔ آنٹی، دراصل انہیں میری شادی کا تلخ تجربہ ہوا ہے، یہ لوگ بھی ایسے ہی باتیں کرتے تھے کہ ہمیں جہیز وہیز نہیں چاہیے، صرف بیٹی چاہیے، پھر بھی میرے پیرنٹس نے مجھے معقول جہیز دیا، لیکن اس پر بھی جو باتیں ہوئیں یا ہوتی ہیں آپ بھی جانتی ہوں گی وہ باتیں۔ بیٹا ہمارا معاملہ اور ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، بس ابو کو یہی خوف دامن گیر ہے، ورنہ ایسا رشتہ تو کون ٹھکرائے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے بیٹا، آپ پریشان نہ ہو، میں خود ہی جاؤں گی آپ کے امی ابو کے پاس۔ نہیں آنٹی پلیز، آپ نہیں جائیے گا، وہ رشتہ نہیں دیں گے، نہیں کر سکتے۔ لیکن اسد کی امی کو یہ رشتہ ہر صورت لینا تھا، اس لیے آج وہ خود ہی ان کے گھر آ گئی۔ رابعہ بیگم تو ان کے آنے سے ناخوش تھی، لیکن ان سے مل کر بہت متاثر ہوئیں۔ اسے اسد کی امی سچی اور کول کی پکی لگ رہی تھی۔ بھابھی ساس کی ناگواری کو نظر انداز کرتے ہوئے بیلا کو ڈرائنگ روم میں لے آئیں۔ اسد کی امی نے بیلا کو خوب پیار کیا۔ پھر بیلا اور بھابھی چائے کے لیے اٹھ گئیں اور اسد کی امی اپنے خلوص چاہت کا یقین دلانے لگی۔ انہوں نے بار بار یہی کہا کہ انہیں صرف بیلا چاہیے، جہیز نہیں، چاہے تو بیٹی کا ہاتھ خالی ہاتھ تھما دیں، وہ باخوشی قبول کر لیں گی، لیکن دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ رابعہ بیگم نے حامی نہیں بھری، اسد کی امی بھی پکے ارادے کی مالکن تھی، من پسند بہو مل رہی تھی تو چھوڑتی کیسے۔ اس دن تو چلی گئیں لیکن پھر آئیں اور بار بار آئیں، پانے کی لگن تھی، ارادے میں قوت تھی، جو بات منہ سے نکالی تھی اس سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ انہوں نے پتھر پگھلا ہی لیا۔ بیلا کے والدین ہاں کرتے ہی بنے، لیکن شادی 1 سال بعد ہوگی۔ اسد کی امی نے صرف یہ بات مانی کہ ٹھیک ہے، شادی بے شک 1 سال بعد کیجیے گا، لیکن منگنی کے بجائے نکاح کریں۔ اس بات پر بھی گھر میں خاصی بحث چلی۔ احمد صاحب نکاح پر رضامند نہ ہوتے تھے تو وہ تو منگنی کی بھی چھوٹی سی رقم کرنے پر بالکل بمشکل راضی ہوئے تھے۔ نکاح میں قباحت تو نہ تھی، پھر بھی خرچہ کافی اٹھ جانا تھا۔ بھائی سے صلاح مشورہ کیا تو وہ کوئی رائے نہ دے سکے۔
مسئلہ اس کا بھی وہی تھا، لیکن لڑکے والے بضد تھے، اس لیے بھابھی نے یہی کہا کہ نکاح کر دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کی پیاری نند کا اتنی اچھی جگہ جو رشتہ ہوا تھا۔ بس 40 سے 50 لوگ ہی جمع ہونا تھے تقریب میں۔ اپنی طرف سے انہوں نے بہت کم لوگوں کو دعوت دی۔ نکاح سے چند دن پہلے جب بھابھی مہمانوں کی تعداد پوچھنے اسد کے ہاں گئیں تو اس کی امی نے اس بڑی خاطر مدارت کی، بہت پیار کیا۔ جب وہ واپس آنے لگی تو اسد کی امی نے کہا کہ بیٹی بالکل تکلف نہیں کرنا، جو کچھ بھی دینا ہوا رخصتی پر دے دیجیے گا۔ سمجھ گئی ہوں میری بات؟ بھابھی نے اس بات کو سر ہلا دیا۔ پھر اس نے یہ باتیں خوش گھر والوں کو بتائی تو رابعہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ جھٹ بولی تو انہوں نے بھی پیغام دینا شروع کر دیے، لڑکے کی انگوٹھی اور جوڑا۔ لیکن امی انہوں نے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا۔ ہاں پر ماں بھی تو نہیں کیا نا، صرف رخصتی تک بات ملتوی کی ہے، لینے دینے کی۔ احمد صاحب بھی پریشان ہوئے۔ دیکھا نا بیٹا، سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ کچھ نہیں لیں گے، 3 کپڑوں میں لے جائیں گے۔ آہستہ آہستہ پرزے نکالنا شروع کر دیے انہوں نے۔ یہ لوگ تو ہیں بھی دھن دولت والے، ان کی فرمائشیں بھی اونچی ہوں گی۔ بنے گا کیا امی، یہ تو وقت ہی بتائے گا، اب مرحلے طے کرنا ہی ہے، زبان دے چکے ہیں ہم لوگ۔ بھابھی سب کی سنتی رہی، پھر بولی آپ لوگ پریشان نہ ہو، لڑکے کے لیے انگوٹھی اور جوڑا تو بنوانا ہی ہے نا، وہ جو اتنا کچھ لا رہی ہے بیلا کے لیے، ہمیں بھی تو کچھ نہ کچھ عزت رکھنا ہے نا۔ آپ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں، میں بندوبست کر لوں گی۔ بیٹی بندوبست تو اب کرنا ہی ہے، تم کرو یا ہم کریں، صرف 40-50 لوگوں کا انہوں نے کہا ہے، وہ چاہتے تو 400 آدمی بھی لا سکتے تھے، پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ساری خوشیاں اپنے گھر پر ہی منائیں گے، صرف تھوڑے بہت لوگ لے کر آئیں گے۔ بھابھی اسد کی اور امی اور ابو کی تعریف کرنے لگیں، ان کے گھر بار کی تعریف کرنے لگیں، ان کے خلوص اور پیار کی تعریف کریں۔ خیر بھائی اور بھابھی نے بہت کوشش کی تھی کہ تقریب لڑکے والوں کے شایان شان ہو۔ بہت اچھا کھانا بنوایا تھا، جبکہ جگہ بھی خوبصورت سے سجائی تھی۔ انہیں صرف آج کے دن کی فکر تھی کہ اچھے طریقے سے گزر جائے۔ شادی میں سال بھر کا وقت تھا، اللہ نے چاہا تو اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ لیکن احمد صاحب اور رابعہ بیگم کے دل بیٹھے جا رہے تھے۔ یہ رشتہ خوشیوں کا باعث بھی تھا، لیکن پریشانی نے تو ان کی خوشیوں کو دبا رکھا تھا۔ رات رسم نکاح ہوئی۔ اسد کی امی ابو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، مبارک سلامت شور اٹھ رہے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد بیلا کی بہنوں اور پھوپھیوں نے خوب رنگ جمایا، گانے ڈانس بھرپور خوشیاں منائیں۔ پھر سلامی کی رسم کے لیے دلہا کے پہلو میں سجی دلہن لا بٹھائی۔ بیلا پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی، بھاری کام والے کپڑوں میں زیور سے پیلی ہو رہی تھی جو اس کے سسرال والے لے کر آئے تھے۔ بھابھی نے میک اپ بھی بہت خوبصورت کیا تھا، نظر نہیں ٹھہرتی تھی بیلا پر۔ اسد کی امی نے اس کا ماتھا چوما، بھلائیں لی، دعائیں دی، ہزاروں روپے اس پر نچھاور کیے۔ دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ بیلا نے کیسی قسمت پائی ہے۔ اسد نے بیلا کے ہاتھ میں ہیرا کی انگوٹھی پہنائی۔ بھابھی نے سونے کی انگوٹھی بیلا کو دی کہ وہ اسد کو پہنائے۔ شرماتے للچاتے اور تالیوں کی گونج میں بیلا نے بھی اسد کو انگوٹھی پہنائی۔ ایک بار پھر مبارک سلامت ہوئی۔ لڑکیاں اور نہیں بیاہی دلہنوں اور بھابھیوں نے لڈی بھی ڈالی۔ خوشیوں کا یہ ہنگامہ رات 10-11 بجے تک جاری رہا۔ دلہا دلہن ایک دوسرے کے قریب بیٹھے یہ رنگ محفل دیکھتے رہے۔ پھر کسی نے آ کر کہا کہ آنٹی انکل کہتے ہیں اب اجازت چاہیے، رات کافی ہو گئی ہے، چلنا چاہیے۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے۔ اسد کی امی نے مائنہ خیز نظروں سے اسد کو دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی چلنا ہی چاہیے اب۔ رابعہ بیگم بھی قریب ہی کھڑی تھی۔ اسد کی امی نے ان سے بھی کہا کہ ابھی اجازت چاہیے، ہم لوگ چلتے ہیں۔ انہوں نے سر ہلایا۔ بھابھی بھی مسکرا کر بولی آنٹی اتنا مزہ آ رہا تھا، لیکن خیر واقعی رات کافی ہو گئی ہے۔ اسد کی امی نے مسکرا کر کہا اور بولی اجازت ہے نا؟ ٹھہرے آنٹی، میں پہلے بیلا کو اندر تک چھوڑ آتی ہوں۔ وہ بیلا کی طرف جھکی۔ اسد کی امی درمیان میں آ کر بولی بیلا کو اندر کیوں لے کے جا رہی ہو بھائی؟ فنکشن جو ختم ہو گیا ہے، آپ لوگ جا رہے ہیں نا؟ بھابھی نے کہا تو کیا اپنی امانت چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اسد کی امی نے مسکرا کر بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ رابعہ بیگم، انیلا، بیلا اور بھابھی سبھی کی آنکھوں سے یہ سوال چھلکا۔ مطلب ہے کہ نکاح ہو گیا، بیلا ہماری ہو گئی، آپ کی نوازش اور مہربانی۔
اب ہم اپنی بیلا کو اپنے گھر لے جا رہے ہیں۔ کئی آوازیں ابھری۔ اسد کی امی بڑے دلکش انداز میں مسکرائے جا رہی تھی۔ نکاح ہو گیا ہے تو اب فضول کی رسموں کی کوئی گنجائش نہیں۔ بیلا آپ نے تو ہمیں سونپ دی، ہم نے اسے دل و جان سے قبول کر لیا۔ نکاح ہو گیا ہے، اب بیلا ہماری بیٹی ہے۔ وہ تو ہے آنٹی، پر بھابھی بھی گڑبڑا سی گئی، لیکن اسد کی امی نے اچھی خاصی تقریر کر ڈالی۔ انہیں واقعی ہی کچھ نہیں چاہیے تھا سوائے بیلا کے۔ لوگ دنگ رہ گئے، شور مچ گیا، اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ دونوں طرف کے مردوں میں بھی اکٹھے ہو گئے۔ ہر کوئی بول رہا تھا، کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی سنجیدہ تھا۔ لڑکے والے لڑکی کو ابھی اور اسی وقت اپنے ساتھ لے جانے پر پکے تھے۔ لڑکی والے کہہ رہے تھے کہ آپ نے 1 سال بعد رخصتی کا وعدہ کیا تھا، یوں لڑکی اڑا لے جانا تو جتنے منہ اتنی باتیں۔ اسد اور اس کی امی ابو کے علاوہ اس کے ساتھ آنے والے مہمان بھی مسکرائے جا رہے تھے۔ سب کو اس پلان کا پہلے سے ہی علم تھا، بھلا آخر لڑکی والوں کو ہی ماننا پڑا۔ اسد کی امی ابو نے بیلا کے گھر والوں کو الگ لے جا کر سمجھایا کہ ہماری آپ کی رشتہ داری ہو گئی ہے، اب ہم ایک دوسرے کے سکھ دکھ نہیں بانٹیں گے تو اور کون بانٹے گا۔ 1 سال کی مہلت آپ لوگ اس لیے لینا چاہتے ہیں نا کہ پورا سال بھر آپ لوگ کرب میں مبتلا رہے، پیسہ جوڑ کر بیلا کا جہیز بنائیں، قرضے اٹھائیں، اپنے لیے مصائب اکٹھے کریں۔ ہم نے آپ سے کہا تھا نا بھائی صاحب، ہمیں صرف آپ کی بیٹی بیلا کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ یوں نکاح، شادی اور رخصتی کو آسان بنا دیا گیا۔